اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب حاضر ہیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آج ہمارا موضوع ہے شان مجددین۔ ان میں شامل ہیں امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد نقشبندی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر خیر انشاءاللہ ہم ابھی کریں گے، جبکہ پہلے ہم ذکر خیر کر چکے ہیں امام اہل سنت شاہ مرزا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ میں ہوں آپ کا میزبان فقیر باہو رضا سلطانی، اور جبکہ ہمارے ساتھ آج وطن عزیز پاکستان نگر داتا گنج بخش لاہور سے مفتی امجد علی ثانی، جو ایم فل اسلامک اسٹڈی کے اسکالر ہیں اور خطیب ہیں جامع مسجد الفاروق ریلوے کالونی لاہور کے، بہت شکریہ۔ اور ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دینے کے لیے ثنا خان مصطفیٰ حاجی شبیر حسین صاحب بھی موجود ہیں، اور ثنا خان مصطفیٰ واجد حسین قادری موجود ہیں۔ دیگر مہمانان گرامی کا بھی شکریہ۔ جناب حاجی صاحب کے پاس جانے سے قبل میں آپ کو بتاؤں کہ امام ربانی، عارف ربانی، مجسم روحانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ امام المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم سے 28 واسطوں سے آپ کا نسب ہے، اس لیے آپ فاروقی کہلاتے ہیں۔ اور آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد بزرگوار حضرت مخدوم شیخ عبدالاحد قادری چشتی نے ایک خواب دیکھا کہ تمام جہان میں اندھیرا پھیل گیا ہے، اور اسی اسنا میں فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے ایک نور نکلا اور اس میں سے ایک تخت ظاہر ہوا، اور اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور تکیہ لگائے ہوئے ہے، اور پھر کوئی شخص بلند آواز سے یہ پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آج ہم نے پہلے پارٹ میں جو تلاوت سنی ہے اپنے قاری بچے محمد یوسف سے، جس کا ترجمہ یہ ہے اس آیت کا، اور فرمایا حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اس خواب کی تعبیر آپ نے ایک اور روحانی بزرگ حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ سے دریافت کی، تو آپ نے توجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جو الحاد و بدعت کی تاریکی میں کو دور کرے گا۔ چنانچہ یہ تعبیر بالکل درست نکلی، اور حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی 14 شوال سن 1971 ہجری کو جمعہ کی رات اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ تو ماشاءاللہ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مائی کو ہوسٹ حاجی محمد رمضان دباغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاکم اللہ خیرم حافظ صاحب۔ Dear brothers and sisters, dear viewers, mashallah, we are here once again on this great program where today we are talking about the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, the wali. Wali is someone who is close to Allah subhanahu wa ta'ala, and we'll be talking about some of those great entities, those great individuals
and some of those individuals are known as the reformers of the deen, those who brought back the deen back to its originality. And there is only one deen, by the way, which is acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala, and He, Allah subhanahu wa ta'ala Himself, makes it very clear that the only deen, the only way I want you to live your life, O the human beings, is the way shown to you in Islam. It is the only deen acceptable to Allah subhanahu wa ta'ala. So some of these great friends of Allah subhanahu wa ta'ala we talk about, those are people that brought back the masses back on the straight and narrow path. So inshallah we'll be talking and seeing what the lessons are for me firstly and for my brothers and sisters inshallah. MashaAllah, lahad mein ishq rukhe shah ka daag leke chale, andheri raat suni thi chirag leke chale. یہ چراغ محبت مصطفیٰ جو امام اہل سنت نے اپنے کلام میں اپنی تعلیمات میں بھی بتایا، اور یہی چراغ عشق محبت رسول یہ محفل میلاد مصطفیٰ پیدا کرنے کے لیے چلتے ہیں جناب واجد حسین قادری کی طرف کہ یہی چراغ عشق محبت مصطفیٰ نعت کی صورت میں ہمارے دلوں میں ماشاءاللہ جگمگائے. درود پاک نظر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے تے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے تے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا. آج لے ان
کی پناہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نے ہی چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا سبحان اللہ آج لے ان کی پناہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو گھر مان گیا یہی پیغام ہے میلاد مصطفیٰ کا ہم چاہتے ہیں کہ آج جو ماشاءاللہ ہمیشہ مبلغ اسلام حاجی محمد رمضان پیغام میسج دیتے ہیں فار انگلش ویور کہ آج موقع ہے دامن مصطفیٰ کو پکڑنے کا اور پیروی مصطفیٰ کرنے کا آج موقع ہے آج چلتے ہیں سناخن حاجی شبیر حسین صاحب کی طرف کہ وہ کلام پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جاؤ نی کوئی ٹونڈ لے آؤ میں جس دے ہجر وچ موئی اودے نال دا کتوں لباں اودے نال دا جمیا نہ کوئی اودے نال دا کتوں لباں گئے اودے نال دا جمیا نہ کوئی آقا میرے دی وہ سنو نشانی یارو منڈے کمبل کالا او میل دلان دی تو دے دائے او کالیاں زلفاں والا میل دلان دی تو دے دائے او کالیاں زلفاں والا اے او نام مبارک بچیو
ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਪਸਾਰਾ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲਮ ਸਾਰਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਠੰਡ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਉਜਾਲਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਇਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਕਾ ਤੋਂ ਗੋਦ ਗੁਮਾਵਾਂ। ਜੇ ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਕਾ ਤੋਂ ਗੋਦ ਗੁਮਾਵਾਂ। ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ اے میرے عاشقو بدلا اس نیکی دا تسی روز قیامت پانا او جد تک تسی نہیں او جنت جاسو او میں نہیں جنت جانا۔ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਆਏ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਹਿਫਿਲ ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हैं। तो अल्लामा साहब की तरफ मैं जाता हूँ कि इमाम रब्बानी मुजल्लसानी रहमतुल्लाह अलैह की अल्लामा साहब हयात मुबारक में मुख्तलिफ जो गोशे हैं, तो दरबार सुल्तानी में माशाल्लाह हक गोई, फिर जेल में भी जब उनको डाल दिया गया तो वहाँ भी तबलीग व इस्लाह फरमाई, फिर ख़ास तौर पर उनके जो मकतूबा लेटर उस ज़माने में आप लिखते थे अपने खुलफा को, और उसमें जो दीन व मसलक की खिदमत की है वो मीनार नूर है। ख़ास तौर पर हमारी जो महफिल मिलाद मुस्तफ़ा है इसके हवाले से एक लेटर, फिर बाकी बातें आप बताएं हमारे नाजरीन को। आप एक लेटर पे जब आप मिलाद मुस्तफ़ा के बारे में इमाम रब्बानी मुजद्दलफसानी रहमतुल्लाह अलैह से सैकड़ों साल पहले हैं जी, अकबर के दौर में, जहांगीर के दौर में, बादशाह के दौर में जब पूछा गया कि मिलाद मुस्तफ़ा जायज़ है तो आपने जवाब फरमाया, उसका तर्जमा है कि मलूद खानी मिलाद के बाद पूछा गया तो आपने जवाब दिया कि इसका जवाब यह है कि मजलिस मिलाद शरीफ में अगर अच्छी आवाज़ से कुरान की तिलावत की जाए, जैसा कि हम कारियों की तिलावत आज भी कारी साहब ने तिलावत की, हमारे बच्चे ने की जाए, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात और कसीदे पढ़े जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। ये इमाम रब्बानी मुजल्लसानी रहमतुल्लाह अलैह, फिर साले सवाब, औलिया की मदद, दीगर जो जितने अकायद अहले सुन्नत आपने बयान किए, मैं चाहता हूँ कि और आप इस हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह फरमाएँ इमाम रब्बानी मुजल्लसानी रहमतुल्लाह अलैह की हयात तालीमात के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हज़रत सुल्तान वाव ट्रस्ट के तमाम अरकान, मुआविनीन, इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। अगर नाम पर बात करें तो नाम आपका है शेख अहमद, लक़ब है बदरुद्दीन, कुनियत है अबू अल बरकात, और उर्फ़ इमाम मुजद्दिद अलिफ़सानी सरहंदी। अच्छा, आपका ये जो है सरहंदी, ये आपके साथ ये नाम क्यों ये लगाया गया है? क्योंकि आप सरहंद के रहने वाले थे। दरअसल ये जो लफ्ज़ है ये इस तरह नहीं है,
یہ جو کریکٹ یہ ورڈ ہے یہ ہے سحر رند یا سحر رند. ہندی میں سہ کہتے ہیں شیر کو اور رند کہتے ہیں جنگل کو. جہاں پر آپ کا قیام تھا یہ یہاں پر جنگل میں بہت زیادہ شیر ہوا کرتے تھے اور یہاں پر ہی قیام آپ کا ہوا، اور لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے پھر آپ کو سرہندی کہا جانے لگا. اور ایک بات اور آپ کو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجدد کہتے کسے ہیں. لفظ آپ بار بار سنتے ہیں اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو غلف سے روکنا، سنت اور سنت پر عمل کرنے والوں کو نئی راہ ہموار کرنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث لوگوں کو بتانا. دراصل آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانے علی ذیشان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہر صدی کے سر پر یعنی کہ آغاز میں مجدد بھیجتا رہے گا. اس کا کام کیا ہوگا؟ بھائی بھیجتا تو رہے گا، اب اس کا کام یہ ہے دین محمدی کی تجدید کرنا، دین محمدی کی تجدید کرنا اور حق و باطل میں فرق کرنا، حق و باطل میں تمیز کرنا، لوگوں کو بتانا حق کیا ہے باطل کیا ہے. اور جس وقت آپ کا ظہور ہوا ہے، قبلہ حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ 14 شوال ہے اور 971 ہجری ہے، اور آپ عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے، اور آپ کی وفات جو کہ سفر المظفر 29 سفر ہے، بدھ کا دن ہے اور 1034 ہجری ہے، عصر کا وقت ہے، اور آپ کی عمر مبارک وہ ہے 63 سال 63 ایئرز. 63 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ کا نماز جنازہ آپ کے فرزند سب سے بڑے خواجہ محمد سعید نے پڑھایا. اور اگر بات یہ کی جائے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے جو سابقہ اولیاء کرام ہیں انہوں نے بشارتیں دینا شروع کر دی. ان میں سے سر فہرست حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 17 آدمی میرے ہم نام پیدا ہوں گے. حضرت شیخ احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 17 آدمی میرے ہم نام پیدا ہوں گے. ان میں سے سب سے آخری شخص آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے 1000 سال بعد ظاہر ہوگا، جو سب سے افضل ہوگا. اور جس طرح حافظ سلطانی صاحب فرما رہے تھے، مکتوبات کی بات فرما رہے تھے، آپ کے میں یہ بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مکتوبات سب سے زیادہ میر نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان کو لکھے ہیں، اور آپ اپنے مکتوب میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. میر نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رات کا وقت ہے، آرام کیا، آنکھ لگی ہے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار ہوا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، ساتھ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں، اور ساتھ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں. آپ یہ خواب میں یہ سارا واقعہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام میرے آقا کریم فرماتے ہیں، اے ابو بکر میر نعمان سے کہہ دو، میر نعمان سے کہہ دو جو میرے مجدد کا ہوگا وہی میرا ہوگا اور وہی میرے خدا کا ہوگا. جب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہاں پر ایک نقطہ آپ کے درمیان میں یہ رکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ بات تو آپ بھی ارشاد فرما سکتے تھے، یہی بات براہ راست
آپ میر نعمان بدخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ بتا سکتے تھے، لیکن آپ نے واسطہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس لیے لیا کہ آپ پیر ہیں جناب میر نعمان بدخشی کے، اور آپ پیر ہیں حضرت خواجہ باقی باللہ کے، اور آپ پیر ہیں حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اس لیے اسی واسطہ سے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے ارشاد فرمائے۔ اور آپ اگر دیکھا جائے تو 17 سال کی عمر میں، اور آپ مادرزاد ولی ہیں، ولیوں کی سرتاج۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی مکتوبات میں یہ لکھا ہوا ہے، مکتوبات کے اندر جو بات پہلی بات عرض کی وہ بھی، اور یہ بھی ایک بات کہ ہر 100 سال کے ابتدا میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اغیاث، اولیاء، اقطاب جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کو فیض الہی بوسیلہ مجدد علی ثانی تقسیم کرتا ہے۔ اور ویسے ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے، لیکن اس کا خاصہ یہ ہے، یہ حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 1000 سال کے لیے مجدد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، جو کوئی مجدد آتا تھا وہ ایک علم کے لیے وہ سے خاصا ممتاز ہوتا تھا۔ اگر کوئی مجدد صرف علم کلام پر دسترس ہے، کسی کو علم تفسیر پر دسترس ہے، وہ ایک خاصا تھا، اس کا ایک فن پر اس کو مہارت تھی۔ لیکن حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جس طرح آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام یکے بعد دیگر انبیاء کرام آتے رہے، اور جس طرح ایک علاقہ کے لیے نبی ہوتا، ایک علاقہ کے لیے نبی ہوتا، لیکن جب کریم آقا کی تشریف آوری ہوئی آپ تمام جہانوں کے لیے نبی بن کے آئے، بعینہ ہی ایسے ہی جناب حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو تمام علوم پر دسترس حاصل تھی، آپ تمام علوم پر آپ کو مہارت تھی، چاہے وہ علم الکلام ہو، چاہے وہ علم الفقہ ہو، چاہے وہ علم التفسیر ہو۔ تو بات یہ ہے، یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجدد آپ کا ایک خاصہ آپ کے ساتھ یہ لگایا گیا ہے، آپ جس وقت آپ کا ظہور ہوا ہے، جس طرح حافظ سلطانی صاحب نے بتایا ہے، وہ ایک ضلالت و گمراہی کا دورہ تھا، بت شکنی کا دور تھا، لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ لیکن حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ آپ کے والد بزرگوار حضرت مخدوم عبد الاحد نے کشف کے ساتھ، مراقبے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تاریکی چھائی ہے، اور اس تاریکی میں مجھ سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، ایک نور ظاہر ہوا ہے، اور ایک بزرگ تخت نشین پر، مسند نشین پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اس کا شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا، اس کا کمال یہ ہوگا کہ دورہ ہوگا، لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، قتل و غارت عام ہوگی۔ اس عالم میں، اس مشکل کے وقت میں یہ جو فرزند ہوگا، یہ جو ہستی ہوگی، یہ اس وقت توحید کا پرچم بلند کرے گا، اس وقت توحید کا پرچم بلند کرے گا، اور ساتھ ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے فرمایا سنتوں کو اور تعلیمات کو، وہی تعلیمات جو 1400 سال پہلے آقا کریم صحابہ اہل بیت وہ تازہ کر کے پیش کر دے گا۔ تو چلتے ہیں مبلغ اسلام حاجی محمد رمضان دباغ جو ڈائریکٹر ہیں اسلامک سینٹر آف برٹن، بہت بڑا گفٹ جو برطانیہ یورپ کے مسلمانوں کو یہ دے رہے ہیں، اور پھر یہ انہی بزرگوں کی تعلیمات کو پھیلانے کا یہ مرکز ہوگا۔ حاجی صاحب
ये जो अभी आपने बयान अलामा साहब का भी सुना, और फिर ये देखिए ये मेरे पास जो लिस्ट है कि चूरा शरीफ का आस्थाना, शरकपुर शरीफ, फिर ये न्यारियाँ शरीफ, फिर बसाहा शरीफ, मोड़ा शरीफ, गंगोल शरीफ, कोटा शरीफ, बल्कि सारी दुनिया में भी आज आपका फैज़ जारी है और जगमगा रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे जो व्यूअर्स फॉर द इंग्लिश व्यूअर स्पेशली यंग, उनको ये जो समरी ऑफ द टॉक ऑफ हाज़र साहब फरमाएं। Jazakumullah khair, Hafiz Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. As our Hafiz Sahab and Alama Sahab here was explaining in Urdu, the topic today was talking about the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, those who achieved very high status with Allah subhanahu wa ta'ala by following in the footsteps of the greatest man to set foot on this earth, our great Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And the interesting part is that during every living era, there is always one of these great people around, and they are out there trying to deliver to the people who are lost, to bring them back to the straight and narrow path of what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded, what Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam has shown. So the summary is that these great friends of Allah subhanahu wa ta'ala, what is their task? First of all, they go to the heart of the matter, heart of the deen. They are renowned in their knowledge, and not only knowledge, but actually practice of that knowledge is equally important as having knowledge. Because you will find there are now people teaching in universities about Islam, they have the knowledge, but they remain non-Muslims. And then if you go further back up to understand this knowledge and no practice, even the shaitan had a lot of knowledge, yeah, but he failed on implementation. And one of the big reasons we learn why shaitan failed was that he did not have a sheikh, he did not have a teacher to rely on. So he relied on himself, and that is where he failed. So having a teacher is a must, because if you don't have a teacher, then unfortunately shaitan will become the teacher of that person. So these great walis of Allah subhanahu wa ta'ala, their teachings are very simple, and their teachings are go back to the basics, go back to the Quran, go back to the life and the ways and the instructions of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Apply those to the best of your ability, and inshallah you will achieve success here, you will achieve success in the grave, you will achieve success in the hereafter. So look, one of the things for a simple people like myself is that, you know, we have enough knowledge already, but the implementation of that knowledge is lacking. Let me give you an example. Which Muslim does not know that they need to pray 5 times a day? Yeah, that is knowledge. You have that knowledge, I have that knowledge, and I would say if not 100%, then 99.9999% of all the Muslims know that they need to pray 5 times a day. But where is the implementation? This is the question. Where is the implementation? We learn that 80% of us now, the Muslims, have failed in offering our daily 5 prayers every single day. So the knowledge is already there, but it's applying that knowledge. And if you were to apply that knowledge, then that knowledge is beneficial for me and you. If we have knowledge and we do not apply it, then you and I are as good as someone who does not possess that knowledge. We are the same. Because someone who doesn't know the knowledge, and then someone who knows the knowledge but they do not apply it, what's the difference? Very little difference, yeah? So my message to you brothers and sisters, and especially those of you who are not learned, those of you who are simple in the deen of Islam, like myself, not a learned person, then what lesson do we get from these friends of Allah subhanahu wa ta'ala? The lesson is very simple.
and that is forbid evil, promote good, and do good deeds yourself. And inshallah, with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, you will be on the path of achieving success here, success in the grave, and success in the hereafter. And the way to try and achieve that is if you keep these following 3 keys, which I keep mentioning in most of my talks. If you apply these 3 keys I'm going to give you, then you will be able to beat the shaitan, beat the nafs, and not to beat the wife, and at the same time not to beat the husband. Yes, unfortunately, that is going on as well out there, the time we live in. So what are those 3 keys? Those 3 keys are, key number 1, always remember, Allah subhanahu wa ta'ala is seeing you. Key number 1. Key number 2, remember, Allah subhanahu wa ta'ala is hearing you. Before you move your tongue, Allah subhanahu wa ta'ala knows what you're about to say. And key number 3, remember, Allah subhanahu wa ta'ala is with you 24/7. Even if you lock yourself in a vault, in a safe where there is nobody else but you, remember, Allah subhanahu wa ta'ala is still with you. And how close is He with you? He is closer to you than your jugular vein. This is the big vein, the vessel that supplies the blood from the heart to the brain and vice versa. Jugular vein. Allah subhanahu wa ta'ala is even closer than that. So if we were to keep those 3 keys, what happens is when the shaitan comes with anything negative, our negative nafs comes with anything nasty, then all you have to say is, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya Allah, save me from the accursed, the shaitanic thought that has come into my mind. And then remember, Allah is seeing you, Allah is hearing you, Allah is with you, and therefore you can get rid of that negative thought and you will stay away from sin and you will go towards doing goodness and applying goodness and being good and forbidding evil. And if you were to do that, then inshallah, you yourself, by the way, you have the opportunity today in 2022, wherever you happen to be. We are speaking from UK at the minute. Wherever you happen to be in the world, you can become the friend of Allah subhanahu wa ta'ala today by applying these simple formulas, that is doing your best to apply all of the things which Allah subhanahu wa ta'ala loves and stay away from anything which Allah subhanahu wa ta'ala does not like. Do what Prophet sallallahu alaihi wasallam loved, stay away from anything which Prophet sallallahu alaihi wasallam did not like, and you are on that path, not only becoming a great person, not only achieving Jannah, but becoming the friend of Allah subhanahu wa ta'ala today in 2023, inshallah. So Deen is very simple. Deen of Islam, no complications, very simple. It's a natural religion, very easy to follow and achieve success, inshallah. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान शायर मशरक मुसव्वर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अज़ीम नजराना अक़ीदत पेश किया है, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अल्लाह के ऐसे दोस्त थे कि 1000 साल बाद जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को और कुरानी तालीमात को, साहबा और अहले बैत की तालीमात को हमारे सामने उसी सूरत में पेश किया। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया, जिसको बर वक्त खबरदार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। और किसी ने खूब नजराना पेश किया कि हैं फैले हर सू तुम्हारे जलवे, इमाम रब्बानी अल-अफ़सानी, तुम्हारे अनवार अल-अफ़सानी, सरापर अहमद तुम्हारा दरबार अल-अफ़सानी, तू हुस्ने फारूकी की तजल्ली, तू नूरे सिद्दीक की करन है, खुदा है शाहिद जमाल हक है, तुम्हारा दीदार और तुम्हारी याद अल-अफ़सानी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है। और इसके साथ ही कबल इसके कि मैं हाजी इश्तियाक साहिब, जो हमारे सूफ़ी साउंड के माशाल्लाह बानी चेयरमैन हैं, हमारे दरमियान सना खान मुस्तफ़ा भी हैं, तो दुआओं का मैं एक पहले जो गुजारिशात हैं वो पेश कर देता हूँ। फिर चाहूँगा
کہ 2 اشعار نعت کے ساتھ ہی سلام پیش کر دیں، ایک شعر، اور پھر ہم انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھ جائیں گے۔ تو خاص دعا ہم نے کرنی ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ پچھلی دفعہ حاجی محمد رمضان دباغ صاحب ہمارے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ ان کی والدہ ماجدہ بیمار ہیں ہاسپٹل میں، تو آج بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔ بڑی مہربانی کہ دیکھیے دین کا، پھر بھی کہ وہاں سے فارغ ہو کر ان کی عیادت کر کے یہاں تشریف لائیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کے لیے خاص دعا، اور پھر انہی کے جو رائٹ ہینڈ ہیں اسلامک سینٹر آف برٹن کے فاؤنڈر ماشاءاللہ چیئرمین پیر محمد طیب رحمان قادری، ان کے والد محترم پاکستان میں سخت علیل ہیں، ہاسپٹل میں داخل ہیں اسلام آباد پنڈی میں، ان کے لیے والدہ ماجدہ پہلے بیمار ہیں، ان کے لیے خاص دعا کی درخواست ہے۔ افتخار صاحب جو بردر ہیں ہمارے جناب اختر محمود صاحب کو، ان کے لیے، اور ہمارے جو آج ایک مہمان شامل ہوئے ہیں حافظ نظر سعید صاحب کے ساتھ عثمان صاحب، ان کے والد گرامی راجہ محمد عارف غالباً بتایا انہوں نے، ان کے صحت یابی کے لیے دعا، دیگر بیماروں کے لیے، اور حاجی دعائے صالح ثواب خاص ہم نے کرنی ہے۔ حاجی حسین عثمان اشرا رحمۃ اللہ علیہ جو صاحبزادہ ہیں حاجی عثمان اشرا کے لیسٹر میں، برادر اکبر ہیں مولانا عبداللہ اشرا اور یوسف اشرا اور حاجی عبدالقادر اشرا، یہ وہ لوگ ہیں دین و مسل کے بڑے خادم ہیں۔ ان کے مدرسہ گلشن مدینہ میں کام کر چکا ہوں، رضا سینٹر کے یہ بانی ہیں، تو ان کے لیے صالح ثواب۔ تو حاجی صاحب سلام پیش فرما دیں، تو یا پھر اگر کلام ایک شعر کو کہ دو بتا رہے ہیں کہ 2-3 منٹ ہیں، تو آپ سلام ہی پیش کر دیں، پھر دعا مانگ دیتے ہیں، پھر آئندہ آپ سے نعت پڑھا لیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، بیڑے میں چوم لی شاہ کی جالیاں، شاہ کی جالیاں، بیڑے میں چوم لی شاہ کی جالیاں، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی واسطہ آل رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ دعا فرما دیں، 2 منٹ ہیں صرف، دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، محفل نعت کا ثواب، تلاوت کلام الہی کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے جن جن احباب کے نام حافظ محمد رمضان سلطانی صاحب نے لیے ہیں، یا رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، آمین۔ یا رب العالمین جناب حضرت حاجی محمد رمضان صاحب کی، ان کی والدہ پیر محمد طیب الرحمان صاحب قادری، ان کے والد محترم، یا رب العالمین جتنے نام لکھے ہوئے ہیں اللہ ان کے عزیز اقربا جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما، آمین۔ جو احباب اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اللہ تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا رب خاص طور پر العالمین مجددین کی یا بارگاہ رب میں نظرانہ العالمین سرا آج پیش کر۔ کی اس محفل نعت کا ثواب محفل امام میلاد احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی روح پرفتوح کو احسال کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین جس طرح انہوں نے شب و روز محنت کی ہے، دین متین کی امام خدمت اہل کی ہے، سنت مولانا یا شاہ رب رضا العالمین ہمیں بھی دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تمام اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام علماء کرام کی جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں
اللہ تمام علماء کرام کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین۔ جتنی احباب کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اللہ تمام کی روحوں کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں مولا، جو کچھ بھی ہیں تیری رحمت کے طلبگار ہیں مولا یا رب العالمین۔ تکبیر ٹی وی کے جتنے بھی معاونین ہیں، انتظامیہ ہیں، کارکنان ہیں، سلطان باہو ٹرسٹ کے تمام کارکنان کو یا رب العالمین صحت والی زندگی عطا فرما یا رب العالمین۔ شب و روز آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دین پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ برکتیں عطا فرما، رحمتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وعملا متقبلا وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میلاد مصطفیٰ اللہ اکبر اللہ 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 اکبر لا